بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتے تھے، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام مخلوقات اس کے تابع اور فرما بردار تھیں، اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا کو بھی آپ کے حکم سے چلنا ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ کا عالی شان تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، دنیا کی یہ عظیم و شان اور انوکھی بادشاہت ایسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اس لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکھتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکے اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہود تھا، اس کی نگر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اٹھتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے اپنی پانی کو تلاش کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع اور فرما بردار ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہیں جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ، ان تمام نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔
چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کے ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمائی کہ حضرت سلیمان کی طرف سے عزت والا خط ملا بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ آپ نے اس خط کو تحریر کر کے خود کے حوالے کیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی وہ آپ کا خط لے کر ہدہد اٹھتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے رستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس آ گیا۔ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخرکار اس خط کا مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ کو یہ مشورہ دیا ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کے تجویز سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن اس معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمتی تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا اس قوم کے لیے ایک مخلص بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک مخلص بادشاہ ہوئے تو ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح ملکہ سبا کا حکم پا کر چند درباری بیش قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو آپ نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو ان سے بھی زیادہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، اور ان کے تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے نزدیک دنیا کا مال و دولت کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ پریشان ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی آمد کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر لے آ سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لے آ سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام اسم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت
حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس تخت کی حد تبدیل کرنے کا حکم دیا کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور اپنے تخت کو پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت بدل دی گئی۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ ملکہ سبا کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی یہ تو میرا تخت ہے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگیں کہ جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ سبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ کہتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔